اللي كتر خيرها تفخرها في دمي وعايش بيه، عامل لها تمثال يلي تيبت قلبها فوق الخيال. صحابے جہنم ہے ان فیہا خالدون. سلوات پڑھیے. گفتگو ہماری اللہ ولی ہے، اس کے بعد خدا نے اپنی ولایت کے بعد جس ولایت کا اعلان کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے. اور اس کے بعد جس ولایت کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں وہ ولایت طالب صلوات اللہ علیہ مولا متقیان کی ولایت ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور ولایت نہیں ہے. یعنی اب ولایت کا ابدا خدا نے جو عطا کیا وہ نہ آدم کو عطا کیا، نہ نوح کو عطا کیا، نہ ابراہیم کو عطا کیا، نہ موسیٰ و عیسیٰ کو عطا کیا. یہ رتبہ جو ملا ہے خدا کی طرف سے وہ محمد مصطفیٰ کو ملا یا علی مرتضیٰ کو ملا. یعنی یہ مخصوص عہدہ ہے پیمبر کائنات کے پیمبر کے لیے. تو اب اس پیمبر کا جانشین بھی وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس یہ مقام، یہ حیثیت، یہ رتبہ، یہ علم ہوتا. سلمان پڑھیے باواز. اگر یہ مقام نہیں ہے، اگر یہ رتبہ نہیں ہے تو پھر پیمبر کے مقام پہ وہ آ نہیں سکتا. کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر پیمبر کو نور سمجھتے ہو تو پیمبر کی جگہ پر کسی نوری کو بٹھاؤ. اگر پیمبر کو کائنات کا، عالمین کا رہبر سمجھتے ہو تو اس کی جگہ پہ اسی کو بٹھاؤ جو عالمین کا ہادی بننے کا اہل ہو. سلوات پڑھیے بابا. صرف ایک واقعے کی زحمت دوں گا. سلوات پڑھیے بابا. سارے دیگر سلوات. اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، لہذا جنہوں نے پیمبر کو اپنے جیسا بشر سمجھا انہوں نے پیمبر کے بعد جانشین کسی بشر کو بنایا. کون تھے؟ مشہور ایک واقعہ خدمت میں عرض کرتا ہوں. پیمبر خدا نے اعلان نبوت کیا. ایک شخص مکے میں پہنچا، 70 اونٹ ریشمی کپڑے سے بھرے ہوئے ہیں، اعلیٰ ترین کا سامان ہے، 70 اونٹ لدے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر اعلان کرتا ہے اے مکے والو تم میں محمد مصطفیٰ کون ہے؟ کیونکہ یہ تمام مالک، یہ تمام ملکیت کا مالک وہی ہے. میں اپنی باپ کی وصیت کے مطابق یہ مال محمد مصطفیٰ کو دینا چاہتا ہوں. اب اجنبی ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، باپ کی وصیت ہے، یہ مال پیمبر تک پہنچانا ہے. یہ خدمت اگر مکہ کے لوگوں کی خدمت میں پہنچتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے. یا ابو جہل کی نظر پڑ جاتی ہے کہ اتنا سارا مال ہے، اتنا سارا پیسہ ہے، اتنا سارا کپڑا ہے اور یہ تو اجنبی ہے، اسے تو پتا بھی نہیں ہے کہ محمد کون ہے. اپنے ایجنٹ کو بھیجتا ہے جا کے اس اجنبی کو پھنسا کے لاؤ، میرے گھر میں لاؤ اور میں وہاں پہ جا کے محمد بن جاتا ہوں اور تم انہیں بتانا کہ ہم تجھے محمد کے پاس لے چلتے ہیں اور جتنا مال ہوا وہ 50-50 کر لیں. 70 اونٹ سے بھرا ہوا کپڑا ہے ریشم کا اور اس کے علاوہ بھی مال ہے. اس کے حوالی راضی ہو گئے. اور ابو جہل کیونکہ یہ سمجھتا تھا نبی میں ایمان نہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ پیمبر مجھ جیسا عام انسان ہے، لہذا میں اس کے مقام پر بیٹھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں پیمبر ہوں یا اس کا وارث ہوں یا اس کا جانشین. اس کے حوالی اس بیچارے اجنبی فارینر انسان کو پھنسا کے گھیر کے لائے اور یہ ابو جہل کے گھر میں قدم رکھتا ہے اور ابو جہل کی طرف اشارہ کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہی محمد مصطفیٰ ہے. تو یہ اجنبی یہ پہلا سوال پوچھتا ہے کہ اگر تو محمد مصطفیٰ ہے تو بتا میرا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے. اب بیچارے ابو جہل کو کیا معلوم، اس غم بخت کو کیا معلوم. اب ذرا سا گھبرا
تمہید و واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر اس کے مقام پر پیش جانا تو آسان ہے مگر نبھانا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی سبب ہے کہ جس شخص نے پیغمبر کی دربار میں کہا تھا، کیا کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم خود مسئلہ جان لیں گے. وہ تو عرب تھا، عربی بھی جاننے والا تھا، پیغمبر کو بھی دیکھا تھا. مگر آج ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ عربی جانتے ہیں، نہ پیغمبر کو دیکھا ہے، نہ پیغمبر کی صحبت میں رہے ہیں. یہ اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی. بھائی پیغمبر نے حکم دیا، امام نے حکم دیا کہ تم نہیں تو سمجھو، وہ نائب امام سے پوچھو. مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم خود سمجھ لیں گے، ہم خود مسئلہ نکال لیں گے، جبکہ عربی نہیں جانتے. بہرحال اس شخص نے دعویٰ کیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اب اسی شخص کی دربار میں ایک عورت آتی ہے، ایک خاتون آتی ہے اور آ کر بہترین پارشل لینگویج میں گفتگو کرتی ہے. اب بادشاہ جس نے دعویٰ کیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریشان ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ ٹرانسلیٹر کہاں ہے، ٹرانسلیشن کرنے والا کہاں ہے، میں تو نہیں سمجھ سکتا، میں تو عرب ہوں، یہ عورت نہ جانے کیا کہہ رہی ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ٹرانسلیٹر کہاں ہے. وہ عورت پھر بہترین عربی میں گفتگو کرنے لگی اور اس نے سوال یہ کیا کہ بادشاہ، جب تو انسان کے کلام کو بغیر وسیلے کے نہیں سمجھتا تو خدا کے کلام کو بغیر وسیلے کے کیا سمجھے؟ انسان کے کلام کو تو بغیر وسیلے کے نہیں سمجھتا تو خالق کے کلام کو بغیر وسیلے کے کیسے سمجھے گا؟ تو یہ انسان اجنبی فارینر پلٹا، کہا تو محمد نہیں ہو سکتا. اور بالآخر تلاش کرتا کرتا پیغمبر کے دروازے پہ پہنچا. ابھی اس نے قدم اندر رکھا ہی تھا، یا رسول نے کہا انت ناجی ابن منذر، تیرا نام ناجی ہے، تو باپ، تیرے باپ کا نام منذر تھا، تیرے دادا کا نام فلاں تھا، تیرے پردادا کا نام فلاں تھا. یہ آگے بڑھا، ہاتھ کو چوما، مسلمان ہوا، یہ مال لے دے کے چلا گیا. اب جس کم وقت ابو جہل کے گھر میں اتنا مال آیا اور واپس چلا گیا، اس کی تو نیند اڑ گئی. اس کم وقت نے گھوڑا دوڑایا پورے مکے میں، کہا وہ تو اجنبی چلا گیا. یہ ابو جہل کہنے لگا کہ لوگوں، محمد نے یہ مال کعبے کا لوٹ لیا ہے، اجنبی آیا تھا، یہ مال لے کے آیا تھا، کعبے کا مال ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے. وہ کعبے کے لیے لایا تھا یہ کپڑا، کعبے کے لیے لایا تھا یہ قیمتی. لہذا سارے دشمنوں کو جمع کیا، جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے. حضرت ابو طالب خدمت پیغمبر میں پہنچے. پیغمبر نے جواب دیا، اے میرے چچا جان، آپ جا کے کافروں سے کہہ دیں کہ کل یہ بھی آئے اور ہم بھی آئیں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ مال کعبے کا ہے اور میں کہتا ہوں مال میرا ہے، تو اگر یہ اونٹ کہہ دے جس اونٹوں پہ مال لگا ہوا ہے کہ یہ مال میرا ہے تو میں لے لوں گا. اگر اونٹ کہہ دے کہ مال کعبے کا ہے تو مال کعبے کے حوالے کر دیا جائے. یعنی یہ شان پیغمبر للعالمین نذیرا. پیغمبر فقط انسانوں کا پیغمبر نہیں ہے بلکہ عالمین پر اس کی نبوت ہے. اب جناب یہ رات کو ابو جہل چلا گیا، وہ اپنے بڑے بت کے پاس، لات و منات عزا کے پاس، دیکھ میں نے تورے تیرے زندگی بھر سجدے کیے ہیں، اگر کل میری بات سچ ہو جائے، اونٹ کہہ دیں کہ یہ مال کعبے کا ہے تو میں تجھے سونے کے کنگن پہناؤں گا، سونے کی جوتیاں پہناؤں گا، میری عزت کا مسئلہ ہے. اس کم بخت نے پوری رات وہاں گزار دی. اب جناب صبح ہوا، پورا مجمع لگا، پورا مجمع. اب پیغمبر نے ابو جہل سے کہا کہ بول، یہ اونٹ ہے، ان پہ مال لدا ہوا، پوچھ ان سے. ابو جہل نے پوری رات اپنے خیال میں عبادت کی تھی. اس نے کہا یہ اونٹ بول دیں گے کہ مال کعبے کا ہے، یعنی خود بھی فراڈی تو جو اس کا خدا تھا وہ بھی فراڈی، کہ مال کسی کا ہے بول دے کہ مال کعبے کا. اب ابو جہل چیخا، اے اونٹو بتاؤ یہ مال کعبے کا. آواز نہیں آئی. پھر زور سے چیخا، اے اونٹو بولو یہ مال کعبے کا ہے. اب اونٹ بھی جانتے تھے کہ یہ ابو جہل ہے، یعنی جاہلوں کا بھی باپ.
ابو یعنی باپ، ابو جہل یعنی جاہلوں کا بھی باپ، 3 مرتبہ چیخ کرا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب پیغمبر نے کہا ہے اونٹو بتاؤ میں کون ہوں اور یہ مال کس کا ہے؟ اونٹوں کی آواز آئی اشہد انک محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے اور یہ مال منذر کے بیٹے ناجی نے آپ ہی کے حوالے کیا۔ سلوات پڑھیے۔ عزیزو یہ ہے شان ولایت۔ ولایت یعنی ہر چیز پر حکومت ہے، جانوروں پر حکومت ہے، آسمانوں میں حکومت ہے، زمین پر حکومت ہے۔ تو اب اس پیغمبر کا وارث وہ ہوگا جس میں اتنی طاقت ہو کہ ضرورت کے وقت اونٹوں سے گفتگو کر سکے، مخلوق سے گفتگو کر سکے۔ ارے یہ پیغمبر وہ ہے کہ اونٹ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہی مقام ہے امام معصوم کا۔ امام معصوم پہنچے کہاں؟ امام معصوم پہنچتے ہیں بادشاہ ملعون کی دربار میں، اور بادشاہ یہ چاہتا ہے، بادشاہ ہارون رشید یہ چاہتا ہے کہ امام کی بے عزتی ہو، انسلٹ ہو۔ ایک میجیشن کو بلاتا ہے، ایک جادوگر کو بلاتا ہے، امام کو دعوت اس مقصد کے لیے دی کہ امام کی مدد کی جائے۔ امام معصوم آتے ہیں اور ادھر سے میجیشن جادو چلاتا ہے، امام کھانا کھانا چاہتے ہیں، روٹی اٹھاتے ہیں، جادوگر جادو کے ذریعے سے کھانا ہٹاتا ہے۔ امام اپنی شرافت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں، وہ منع پہ نہیں عمل کرتا، پھر جادو چلاتا ہے، کام ہٹتا ہے، تیسری مرتبہ جادو چلاتا ہے، کام ہٹتا ہے۔ اب اولل الامر کی نگاہیں بلند ہوئی، تصویر پر نظر پڑی، ایک شیر کی لائن کی پکچر پہ نظر پڑی، اور امام نے امر کر دیا کھا جا اس بدبخت کو۔ وہ تصویر شیر بنا، اسے کھا کے پھر تصویر بنا۔ سبحان اللہ۔ وہ شیر تصویر بنا۔ اب جو شیر تصویر بنا، بادشاہ اس کے درباری سارے، کوئی ٹیبلوں کے نیچے بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ٹوائلٹ میں بھاگا، اختلاطم مچ گیا، تصویر کو شیر بن گیا، اور جادوگر کو کھا کے پھر وہ تصویر ہو گئی۔ اب بادشاہ کامتا ہوا اٹھا، کہنے لگا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا جادوگر واپس کیجیے۔ امام کی آواز آئی اگر موسیٰ کی عصا نے فرعون کے سانپوں کو واپس کیا ہوتا تو میرا یہ شیر بھی تیرے جادوگر کو واپس کرتا۔ اور اس کے بعد امام نے کہا اے بادشاہ تو نے ہمیں پہچاننے میں غلطی کی، انا مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت۔ مشیت ہے کیا؟ مشیت یہ ہے کہ یہ شیر تصویر اور وہ میجیشن انسان تھا، مگر جو مشیت اللہ ہوتا ہے وہ لا شے کو شے بنا دیتا۔ تصویر لا شے ہے، کوئی شے نہیں، مگر جادوگر شے ہے، مگر جو مشیت اللہ ہوتا ہے وہ شے کو لا شے بنا دیتا ہے اور لا شے کو شے بنا دیتا ہے۔ سوال پڑھیے عزیزو، یہ ایمان جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے، مولا علی کے فضائل، آل محمد کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، مگر مجلس میں آنے اور سننے کا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ مجلس میں آپ فضائل سن کے اور چلے جائیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ بھی ہے جو اور اہم ہے کہ آل محمد ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ مولا کا شان سنیں، اب مولا کا فرمان سنیے کہ مولا آپ سے چاہتے کیا ہے۔ ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے ضعیف ترین انسان ہے، ذلیل ترین انسان ہے۔ عورت کے پکچر کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، دولت کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، شہوت کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، شہرت کے سامنے وہ جھک جاتا ہے، طاقت کے سامنے وہ جھکتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں وہ در در پہ جھکتا رہتا ہے، ہر ایک کے سامنے ذلیل ہوتا رہتا ہے، مگر جس کے پاس ایمان ہے وہ دنیا کا سب سے اسٹرانگ، سب سے طاقتور ترین انسان ہے، موسٹ اسٹرانگ انسان ہے۔ اسے پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی جھکانا چاہیں تو وہ جھک نہیں سکتا۔ مگر یہ ایمان کیسے آئے گا؟ یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ ایمان جس کے پاس ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے، ایمان جس کے پاس ہے وہ دنیا کا عزت ترین شخص ہے، ایمان جس کے پاس ہے اس کے پاس سکون قلب ہے، ایمان جس کے پاس ہے وہ دنیا میں کبھی خوف نہیں کھاتا، کبھی ڈرتا نہیں ہے، ایمان جس کے پاس ہے وہ دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا سرمایہ
کیا مفت میں مل جائے گا، بغیر محنت کے مل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن نے کہا اگر ایمان چاہتے ہو، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اگر ایمان چاہتے ہو تو دل میں خشوع پیدا کرو۔ دو لفظ قرآن نے بیان کیے، ایمان وہاں ہے جہاں دل خشوع ہے، دل میں خشوع ہے۔ خشوع کیا ہے؟ دل میں نرم ہے، دل میں نرمی ہے۔ کیسی نرمی؟ ذکر خدا دل میں اتر جاتا ہے، دعا کا اثر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ترى اعینہم تفیض من الدم، جب قرآن سنتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ دل کا خشوع ہے۔ اور دوسرا جو مقام ہے وہ منافق کا مقام ہے، وہ کیا ہے؟ قساوت قلب ہے، دل پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، دل بہت سخت ہے، حدیث کا اثر نہیں ہوتا، قرآن کا اثر نہیں ہوتا، فرمان امام کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ کی کثرت کی وجہ سے وقست قلوبہم، قرآن کہتا ہے ان کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، حق کو پذیر، حق کو قبول کرنے کے لیے، ایکسپٹ کرنے کے لیے ان کے دل پتھر سے سخت ہو گئے ہیں۔ تو عزیز، اب یہ ایمان کا درخت تب لگے گا جب دل میں خشوع پیدا ہو۔ صلوات پڑھیے بابا۔ اب یہ خشوع کیسے پیدا؟ یاد رکھیے، ہر گناہ کے بعد امام فرماتے ہیں تمہارے دل پر ایک غلیظ ترین پردہ آ جاتا ہے، تمہارے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر عمل صالح کے بعد، نیک عمل کے بعد تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف دل تمہارا مائل ہوتا ہے۔ لہذا ہر گناہ اگر توبہ نہ کرے، انسان پشیمان نہ ہو، دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ، غذائے حرام کھانے سے دل میں سختی ہو جاتی ہے۔ آپ سنیں کیوں یہ نجس اور پاک کا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شہزاد علی اصغر کو جب امام حسین لے کر آئے اور جو سامنے ملعون تھے، ان کے دل میں رحم نہیں آیا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلا سکے، 6 ماہ کے بچے کے لیے 1 گھونٹ پانی دے سکے۔ پتا ہے امام حسین نے کیا کہا تھا؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ حرام کھانے کی وجہ سے تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں، تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے۔ لہذا عزیزو، اگر غذائے حرام پیٹ میں جاتی رہی اور یہ نجس اور حلال کا خیال نہ کرتے رہے، ہاں مولانا پاکستان انڈیا سے آئے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، یہاں رہتے ہوئے کیسے ممکن ہے؟ ہم کیسے نہ کریں؟ کیسے حرام تو پیٹ میں جائے گا؟ غلط ہے، ہم خود رہے ہیں، خود پریکٹس کی ہے، یورپ میں 2 سال تک، اور حلال کھا سکتے ہیں۔ یہ بہانے ہیں، یہ شیطان کے ٹیمپٹیشن ہے۔ غذائے حرام کا اثر ہوتا ہے ایسا برا اثر کہ یزید کے لشکر کے سپاہی بن جاتے ہیں۔ اہمیت دیجیے، غذائے حرام پیٹ میں نہ جانے پائے۔ امام حسین نے یہی کہا، اے فوج یزید، آج تو اس 6 ماہ کے بچے پہ تمہیں رحم نہیں آتا، حرام کھانے سے تمہارے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ غذائے حرام کا اثر ہے، فقط یہ نہیں کہ ڈیزیز ہوتی ہے، اور بھی اثرات ہیں، ممکن ہے ہمیں معلوم نہیں ہو، مگر ہزارہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایک سبب ہے جو امام حسین نے بتایا، غذائے حرام جاتی رہے گی، اب دل پہ حدیث کا اثر نہیں ہوگا، اور ان کفار کے ساتھ مکس ہو کے کھاتے رہیں گے۔ اب فرمان امام دل میں اترے گا نہیں، ٹیمپٹیشن آئیں گے، اعتراض خواہ کے کریں گے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے غذائے حرام۔ اور پھر تیسرا سبب جو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، امام فرماتے ہیں زیادہ غذا کھانا، زیادہ کھانا کھا لینا، اس سے بھی دل میں شغاوت آتی ہے۔ یہ روزہ خدا نے کس لیے واجب کیا ہے؟ یہ آپ کو بھوک میں رہ کر خدا کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ یہ تمہارا علاج ہے، تاکہ دل میں تمہارے نرمی پیدا ہو۔ کم سے کم سال میں 1 ماہ تو تم کم کھانا کھاؤ، پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے یہ دل کی کثاوت تمہاری اتر جائے گی۔ ہمیشہ پیٹ بھرا رہے گا تو تمہیں کیا پتا کہ غریب پہ کیا گزر رہی ہے، یتیم پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ دل کی کثاوت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زیادہ مت کھائیے۔ امام علی بھی فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے بابا۔ ایک عجیب جملہ، فزیکلی بھی باڈی کے لیے خطرناک چیز ہے۔ امام فرماتے اگر تم وزٹ کرو قبرستان کا، اور قبرستان میں اگر ان مردوں کو خدا طاقت دے تمہارے سوال کے جواب کا، اور تم جا کے قبروں میں رہنے والوں سے پوچھو کہ اے مردے تم مرے کس وجہ سے،
تو اکثریت میجورٹی مردے اگر اس قابل ہے کہ جواب دے سکے تو جواب دیں گے زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ڈیزیز مبتلا ہوتی ہے۔ دیکھیے سسٹم انسان کا، مجھے یہاں فزیولوجی بیان نہیں کرنی مگر حدیث کو سمجھانے کے لیے انسان کا جو نروس سسٹم ہے، کسی ڈاکٹر کسی فزیولوجی کی کتاب پڑھ کے دیکھیے۔ اب مثلا یہاں آپ کو مچھر نے کاٹا، فوراً برین میں رپورٹ پہنچ گئی، لیکن جب آپ کا کھانا پیٹ میں اسٹومک میں پہنچتا ہے تو رپورٹ پہنچنے میں کچھ دیر لگتی ہے، کچھ منٹ کی دیر لگتی ہے۔ پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پیٹ بھرا نہیں ہے۔ آپ ایک ایگزام کر کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے، مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ایک روٹی اور کھا لوں گا، 5 منٹ ویٹ کیجیے، اب بھوک اتر جائے گی۔ یہ بھوک اتری نہیں بلکہ اتنی ہی کوانٹٹی کی ضرورت تھی، مگر رپورٹ کیونکہ دیر سے پہنچتی ہے اور انسان گریڈی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، پیشنٹ نہیں ہوتا، لہذا اور کھاتا رہتا ہے۔ اب گلاس میں اتنا ہی پانی پڑے گا جتنی اس میں جگہ ہے، پانی کا کیا ہوگا؟ بہ جائے گا۔ کھانا اتنا ہی ہوگا جتنی جگہ ہے، پھر اپینڈکس ہوگے، پھر اور پرابلم ہوں گے، پھر لیور پرابلم، پھر ہارٹ پرابلم، پھر تیسری وجہ جو امام فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ۔ مولا علی فرماتے نہج البلاغہ، ڈونٹ میک یور stomach graveyards of animals۔ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان مت بناؤ۔ مقصد کیا؟ زیادہ گوشت نہ کھاؤ۔ امام علی فرماتے مسلسل 40 دن تم نے کنٹینیوسلی گوشت کھایا تو تمہارے دل میں قساوت بڑھ جائے گی۔ قساوت اگر ختم کرنا چاہتے ہو، امام فرماتے مسلسل 40 دن اگر تم نے گوشت کھایا، دل میں وہ حیوانی کریکٹر آ جائیں گے، دل میں سختی پیدا ہو جائے گی۔ مگر یہ بھی فرماتے ہیں کہ 40 دن میں کم سے کم 1 مرتبہ گوشت کھانا بھی ضروری باڈی کے لیے، صحت کے لیے۔ 40 دن میں 1 مرتبہ ضروری ہے کہ گوشت کھاؤ، مگر کنٹینیوسلی اگر تم نے 40، اب اپینڈکس کا پرابلم یہاں یورپین امریکن کنٹریز میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ چیپ ملتا ہے گوشت، خوب کھاتے ہیں لوگ، اور اصل ریزن یہی ہوتا ہے۔ ڈسکس ہوئی ہے سرجری کی بکس میں بھی یہی۔ تو عزیزو، امام علی اس کا وہ پہلو بتا رہے ہیں جو روحانی پہلو ہے، اسپریچولی پہلو ہے۔ فرماتے ہیں زیادہ گوشت کھانے سے تمہارے دل پہ قساوت آتی ہے۔ عورت اگر غیروں کے لیے میک اپ کرے، نامحرم کے لیے میک اپ کر کے نکلے، اس کے لیے بھی دل میں اس کے قساوت آتی ہے۔ مسلسل عمل حرام سے دل میں قساوت بڑھتی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں جو سب سے بڑی چیز ہے دل کو قساوت کے لیے، قرآن کہتا ہے کہ جس کے دل میں قساوت ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کا قلب پاک ہو، جس کا قلب سالم ہو۔ قساوت رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور امام اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ریزن، سب سے بڑا سبب جو قساوت کا ہے وہ کیا ہے؟ حب دنیا رأس کل خطیۃ۔ دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ سب سے بڑی قساوت جو ہے بندے کے دل پہ چڑھ جاتی ہے وہ دنیا، مٹیریلسٹک چیزوں کی محبت سب سے بڑی۔ بچوں کو اگر خاموش کر سکیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ سب سے بڑی قساوت جو ہے وہ عزیزان من کیا ہے؟ دنیا کی محبت، لو آف ویلتھ، لو آف دولت، مٹیریلسٹ تھنگس کی محبت۔ یہ کیا ہے؟ یہ قساوت پیدا کرتی، دل میں سختی پیدا کرتی ہے۔ ایک مثال دوں، طالبہ نام ہے پیغمبر کے صحابی کا۔ یہ وہ غریب انسان تھے، فقیر انسان تھے کہ سب سے زیادہ اس کے دل میں خشوع قلب تھا، اللہ کا نام آتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، پیغمبر کا فرمان سنتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بہت غریب تھے، پیغمبر نے مدد کی۔ اب بڑا پیسے والا ہو گیا، بڑا مال جمع کر لیا، اب کبھی آتا ہے مسجد میں، کبھی نہیں آتا، کبھی جماعت کی نماز اٹینڈ کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی پیغمبر کے خطبے کو سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا، اور پھر یکایک
غائب ہو گیا. پیغمبر نے کہا ثعلبہ کہاں ہے؟ کہنے لگے اصحاب حضور اس نے تو اتنی بکریاں بھیڑ بکریاں جمع کر لی ہے, اسے فرصت کہاں ہے دنیا داری سے, اب تو وہ یہاں سے چلا گیا ہے پورے مال و متاع کے ساتھ, بہت مال ہو گیا. اچھا حضور نے کہا جاؤ جا کے ثعلبہ سے کہو کہ مال کی زکات دو, 40 بکریوں پہ 1 بکری زکات دو. پیغمبر کا نمائندہ پہنچتا ہے اور ثعلبہ سے کہتا ہے مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے, اب تو تو ماشاءاللہ امیر ہو گیا, 40 میں سے 1 بکری زکات دے دے. اتنا منکر بنا, کہنے لگا کیا اللہ کے رسول چاہتے ہیں میں پھر سے غریب ہو جاؤں؟ انکار کیا, زکات نہیں دی, کافر ہوا. تو عزیزو پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے مگر پیسے کی محبت کا آ جانا گناہ. کہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ کہتے ہیں آپ کو کہ پیسہ مت کمائیے, پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے, پیسے کی محبت گناہ. کیسے؟ پیسے کا مثال کیا ہے؟ پیسہ جو ہے اس کی مثال دریا کی طرح, ریور کی طرح, سی کی طرح, اور انسان کی مثال کشتی کی طرح. ایک بوٹ ہے, ایک کشتی ہے, اگر دریا میں جا رہی ہے, گھوم رہی ہے تو ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے. خوب آپ سیر کیجئے, کشتی کو آپ چلائیے دریا میں, کشتی ڈوبے گی نہیں. لیکن اگر دریا کا پانی کشتی کے اندر آ جائے, بوٹ کے اندر آ جائے, یقیناً کشتی ڈوب جائے گی. تو پیسہ دریا کا پانی ہے, کشتی انسان ہے. اگر پیسے کی محبت دل میں آ جائے گی تو انسان ڈوب جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا, پھر زکات نہیں دے گا, خمس نہیں دے گا. صلوات پڑھیے پیسہ کمانا برا نہیں, پیسہ کمائیے, غریبوں کی مدد کیجیے, مگر لو آف ویل یہ برا مرض ہے. سب سے خطرناک مرض یہی ہے. خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ ساری بیماریاں اسی سے نکلتی ہیں. یہ درخت ہے منحوس جس کی برانچز پھیلی ہوئی ہے. مثلا انسان بے ایمان بنتا ہے, کیوں؟ دولت کی وجہ سے. انسان جھوٹا بنتا ہے, کیوں؟ دولت کی وجہ سے. 1 روپے کی چیز 2 روپے میں بیچ کے جھوٹ بولتا ہے, کیوں؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے. انسان بے غیرت بنتا ہے, کیوں؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے. انسان ہیروئن بیچ کر بچوں کو قاتل بنتا ہے. کتنے بڑے یہ قاتل ہیں کہ یہ انسان ہیں, فقط پیسے کے لیے اوور نائٹ ملٹی ملینئر بننا چاہتے ہیں, کیوں؟ پیسے کے لیے. انسان کیسے کیسے کاروبار کرتا ہے, ناجائز کاروبار کرتا ہے, کیوں؟ پیسے کے لیے. انسان کا قاتل بنتا ہے پیسے کی وجہ سے. انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے پیسے کی وجہ سے. انسان خدا کا مال کھا جاتا ہے, امام زمانہ کا مال کھا جاتا ہے, زکات کھا جاتا ہے, خمس کھا جاتا ہے پیسے کی وجہ سے. انسان پیسے میں اتنا مست ہوتا ہے, نماز کا وقت نہیں ہے, روزے کا وقت نہیں ہے, مگر پیسے کمانے کا وقت ہے. تو عزیزو اگر ڈیٹیل میں جائیں ساری برائیاں, جب پیسے کی مہانا گناہ نہیں ہے, پیسے کی محبت گناہ ہے. اگر یہ دل میں آ گئی اب خشوع ختم ہو جائے گا. اب پیسہ کمانا گناہ نہیں, پیسے کی محبت ہے. اب ہم خمس نہیں دیں گے, اب زکات نہیں دیں گے, اب یتیم کی ہم پہ اثر نہیں کرے گی. دیکھنا ہو کہ جن کے دل میں پیسے کی محبت ہے کتنے ان کے دل منحوس اور سخت ہیں. آپ پاکستان ہندوستان میں ایسے مناظر, ایسے سین بڑے آرام سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ مرسڈیز کار میں جا رہا ہے, کسی فقیر نے کہا اللہ کے نام ایک دے دو, مرسڈیز کار کی کھڑکی نہیں کھلے گی, کبھی 1 روپیہ باہر نہیں آئے گا, بلکہ بیچنے والا یہی کہے گا کہ ان کو مت دیجیے. یہ تو آپ انہیں اور انکریج کر رہے ہیں, بھیک مانگنے پر انہیں اور مدد کر رہے ہیں. لیکن چلتا ہوا, بس میں چڑھتا ہوا, رکشا میں جاتا ہوا, وہ انسان رحم کھا کے 4 آنا دے دے گا, 8 آنا دے گا, مگر وہ انسان جو مرسڈیز میں جا رہا ہے اس کے دل میں سختی ہے, پیسے کی محبت ہے. عزیزو امام, چھٹے امام جب بھی کوئی سائل آتا تھا اسے واپس نہیں کرتے تھے. ایک نے پوچھا مولا اس میں بڑے تو فراڈی ہوتے ہیں, اس میں بڑے تو بزنس ہوتے ہیں, ان کا بزنس ہی بھیک مانگنا, مولا آپ ہر ایک کو دیتے. امام نے ایک جملہ کہا, امام کا جملہ سنیے, دل میں آسان لیجیے. امام فرمانے لگے مجھے کسی سائل کو واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ میں بھی تو کسی کے سامنے سائل بن کے جاتا ہوں. اگر میں اسے لوٹا دوں کہیں وہ مجھے نہ لوٹا دے. سلام پڑھیے بابا. اگر اس فرمان کا اثر اس پہ نہیں ہوگا جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے. پیسے کی محبت جڑ ہے ہر گناہ کی. مگر یہ پیسہ
جس کے لیے تو دین کو چھوڑتا ہے، اسلام کو چھوڑتا ہے، ہر چیز کو چھوڑتا ہے، پیسہ پیسہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک انسان نے، ہارون رشید، وہ ظالم ترین بادشاہ، وہ امام کا حق غلط کرنے والا، وہ دنیا کو خراب کرنے والا، شکار پہ جا رہا تھا اور ایک ہرن کے پیچھے بھاگا، اتنی پیاس لگی، اتنی تھرس لگی کہ قریب تھا کہ مر جائے، سخت پیاس تھی، ایک انسان اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا یہی بیسٹ موقع ہے کہ اسے تبلیغ کرنے کی، کہا اے بادشاہ یہ بتا، اگر اب تجھے پانی نہ ملے، پانی کا گلاس نہ ملے، بتا کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا میں پوری حکومت دے دوں گا، آدھی حکومت، ساری آدھی حکومت دے دوں گا ایک پانی کے گلاس کی، میں تڑپ رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، اگر اس وقت کوئی مجھے پانی نہ ملے تو میں آدھی حکومت دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی بڑی حکومت تھی اس وقت، یہ سارے اسلامی کنٹریز اس میں تھے، کہا ساری حکومت دے دوں گا ایک گلاس پانی، پانی پی، پانی مل گیا، اب پانی بہت پی لیے، اب 7 قسم کا پیشاب لگا، اتنا سخت پیشاب لگا، بادشاہ پریشان ہے، کہاں جاؤں؟ جنگل میں۔ اب وہی انسان کہتا ہے اے بادشاہ یہ بتا کہ اب اس وقت یہ جو پانی تیرے پیٹ کے اندر گیا ہے اگر یہ باہر نہ نکلے تو کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا کیا بات کرتے ہو، ذرا پوچھئے ان سے جن کے یورین میں ذرا پرابلم ہوتی ہے، کتنا دردناک منظر ہوتا ہے۔ اور اس بادشاہ نے کہا اگر یہ پانی باہر نہ نکلے میں آدھی حکومت دے دوں گا، اگر یہ پیشاب نہ نکلے باہر۔ تو اس نے ایک جملہ کہا اے بادشاہ جس حکومت کے لیے تو لوگوں کو قتل کر رہا ہے، خدا کا نافرمانی کر رہا ہے، اس پوری دنیا کی قیمت ایک پانی کے گلاس کے برابر ہے۔ انسان یہی دنیا، ایک پانی کا گلاس تو ہے، اس سے بڑھ کر کیا؟ تو نے بادشاہ خود کہہ دیا پانی نہ ملے آدھی حکومت دے دوں گا، اور اگر یہ پانی نہ نکلے آدھی حکومت اور دے دوں گا۔ تیری پوری حکومت کی قیمت ایک پانی کا گلاس۔ عزیزو، پیسے کی محبت کیوں آئی دل میں؟ اس وجہ سے کہ ہم ویسٹرنائزڈ ہو گئے، اسلامی فکر کو ہم نے بھلا دیا، اور قرآن کو ہم نے پڑھنا تو ٹھیک ہے مگر سمجھنا چھوڑ دیا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کی آواز کیا آ رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ لِلَّذِينَ يَسْتَحِبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اب پیسے کی محبت کے لیے میں گروپس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں پوری دنیا کے انسانوں کو، 5 گروپ ہیں، اگر اور گروپ ہو ضرور مجھے بتا دیجیے گا۔ ایک وہ گروپ ہے جس کی نظر میں فقط پیسہ ہی پیسہ ہے، نہ خدا کی اہمیت ہے، نہ ریلیجن کی اہمیت ہے، بس فقط دین ان کا پیسہ ہے۔ ایسی پیسے کی محبت سراسر کفر ہے، وہ جہنمی ہے، بے دین ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ اب دوسرا گروپ وہ ہے کہ خدا کی محبت بھی ہے اور پیسے کی محبت بھی ہے۔ خدا کی محبت ہے، کبھی کچھ دے دیا چندے میں مگر پورا خمس نہیں دے سکتا، کیونکہ پیسے کی محبت خدا کی محبت سے زیادہ ہے، دنیا کی محبت آخرت کی محبت سے زیادہ ہے، دنیا کی محبت امام کی محبت سے زیادہ ہے، پیسے کی محبت امام حسین کی محبت سے زیادہ ہے۔ خدا سے بھی محبت ہے، امام حسین سے بھی محبت ہے، مگر 10 دن تک، 10 دن محرم میں آ جاتے ہیں، بس سال میں اتنی حسین سے محبت ہے۔ ہاں کبھی کبھی ماتم کر لیے، مجلس میں آ گئے، نظر کے لیے تھوڑے $100-200 دے دیے، اتنی محبت ہے، مگر جہاں ٹکراؤ ہو جائے خدا کی محبت اور پیسے کی محبت کا تو یہ گروپ پیسے کی طرف جھک جاتا ہے، خدا کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دوسرا گروپ ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ یہ پیسے کی محبت جب خدا کی محبت سے، آخرت کی محبت سے بڑھ جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اب تیسرا گروپ وہ ہے کہ خدا سے محبت، آل محمد سے محبت پیسے سے زیادہ ہے، یعنی خمس دیتا ہے، زکات دیتا ہے، حج پہ جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یعنی خدا سے محبت زیادہ ہے، پیسے سے محبت کم ہے، امام کے فرمان کے مطابق خمس دیتا ہے، یہ مگر تھوڑی سی پیسے کی محبت ہے۔ یہ پیسے کی محبت مکروہ نہیں ہے، یہ پیسے کی محبت حرام نہیں ہے مگر مکروہ ہے۔ تھوڑی سی پیسے کی محبت ہے، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر علماء کے نزدیک یہ پیسے کی محبت مکروہ ہے۔ اور 5واں انسان وہ ہے جس کی محبت فقط خدا سے، محمد و آل محمد سے ہے۔ وہ کماتا ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، وہ کماتا ہے تو غریب
ترین انسان ہے. اب قرآن کی آیت سنیے, قرآن کی آواز آتی ہے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ, جہنم ہے کافروں کے لیے. کون سے کافر؟ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, جس کے دل میں دنیا کی محبت آخرت کی محبت سے زیادہ ہے. خدا فرماتا ہے وہ ابھی صحیح مسلمان نہیں بنا بلکہ وہ کافر ہے, جہنمی. وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ, قرآن اٹھا کے دیکھ, جہنم ہے اس کے لیے, وہ کافر ہے, مسلمان صحیح نہیں بنا, اس کے دل میں ایمان نہیں اترا. للذین, جو یستحبون الحیاۃ الدنیا, اس دنیا سے زیادہ محبت علی الآخرہ, آخرت کی محبت سے زیادہ دنیا سے محبت. قرآن کہہ رہا ہے مسلمان حقیقی نہیں, کافر, دنیا کی محبت زیادہ. عزیزو, ہم پریشان ہیں کہ مولانا کیا کہے جا رہے ہیں, دنیا کی محبت اگر آخرت سے بڑھ جائے کفر ہے. یہ دنیا کی محبت ہے کیا؟ پیغمبر سے پوچھا, اللہ کے رسول یہ پیسہ یہودیوں کو زیادہ کیوں دیا گیا, کافروں کے بعد دولت زیادہ کیوں ہے؟ رسول خدا نے جو جملہ کہا ہے, کاش آپ کے ہمارے دل میں اتر جائے. کاش ہے دولت نے جو ہمیں اندھا کر دیا کہ دین کو سیکنڈری سمجھ رہے ہیں اور پیسے کو ہم پرائمری سمجھ رہے ہیں, ایمان زیادہ اہمیت پیسے کو دے رہے ہیں. کاش اس فرمان کو دل میں اتار لے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر نے ایک جملہ کہا, شان جملہ. رسول خدا سے پوچھا گیا یہ یہودیوں کے پاس پیسہ کیوں ہے, خدا کے دشمنوں کے پاس پیسہ کیوں ہے؟ امام فرمانے لگے اگر خدا کے نزدیک اس دولت کی, اس حکومت کی, اس پیسے کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا اپنے دشمن کو ہرگز عطا نہ کرتا. یہ تو اور میں اندھے بن گئے ہیں, ہم پیسہ پیسہ سمجھ رہے ہیں. خدا کا رسول یہ کہہ رہا کہ خدا کے نزدیک اگر اس پیسے کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا فرعون کو عطا نہ کرتا, خدا نمرود کو عطا نہ کرتا, خدا یزید کو عطا نہ کرتا. اے انسان, شیطان نے یہی تو کہا تھا اے میرے اللہ ایسی دنیا کی اٹریکشن دکھاؤں گا اندھے ہو جائیں گے. اے انسان بتا, جب تجھے قبر میں اتارا جائے گا, قرآن کہہ رہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, بتا تجھے کروڑ روپے ادھر ہو, تو کروڑ پتی ہو, ملینر ہو, مگر جب تو قبر میں اترے گا بتا یہ پیسہ تیرے نزدیک تیرے لیے جب مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, پھر کیا تیری مدد کرے گا؟ چاہے تم ملینر ہو, قبر میں جب تو جائے گا, قرآن کہتا جب تیری پیٹھ قبر سے لگے گی پھر تیری آنکھوں سے پردے اٹھیں گے کہ پیغمبر نے سچ کہا تھا, دنیا تو ساری وہاں رہ گئی, گاڑیاں تو وہاں رہ گئی, مچھر کے پر کے برابر یہاں کیا عمل صالحہ, نیک عمل آج میرے ساتھ ہے. عزیزوں, اور مثال دوں, باتھ روم میں جاتے ہیں نہانے کے لیے, آپ کپڑے اتار کے نہاتے ہیں, بتائیے اس وقت نہاتے وقت پیسہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں, آپ پیسے کے بغیر ہوتے, مگر عمل صالحہ تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا, نیک کریکٹر تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو بس قبر میں بھی کفن کے ساتھ اور کچھ نہ ہوگا, عمل صالحہ ہوگا. امام علی یہی فرماتے ہیں اے انسان, تین چیزیں ہیں, یا پیسے کے لیے تو زندگی کو ضائع کرتا ہے, یا اولاد کے لیے, یا عمل دولت سے تجھے فقط قبر میں اتاریں گے, مگر عمل صالحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رہے. میں تو یہی رہ جاتا, یہ تجھے غول دیا ہے, دھوکہ دیا شیطان نے. ہائے لگژری لائف, ہائے میرے پاس مرسڈیز, ہائے میرے پاس یہ نہیں. عزیز, میں ایک سوال آپ سے پوچھوں, آپ میں سے کوئی 30 سال کا ہوگا, 40 سال کا, 50 سال کا, ٹھیک, آپ میں سے کس نے 10 سال بہت تکلیف میں گزرے ہیں, اس کے زندان میں گزرے, جیل میں گزرے, مصیبت میں گزرے, اور 20 سال آپ نے یہاں آ کے خوب لگژری لائف میں زندگی بسر کی. اب مجھے بتائیے کہ وہ 10 سال جو آپ کے تکلیف میں گزرے اور 20 سال جو آپ کے لگژری لائف میں گزرے, کیا اس وقت خواب کی مانند نہیں؟ دنیا کی خوشیاں بھی مختصر ہیں. قرآن یہی کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا, ان کی نظر میں دنیا کی زندگی کی ویلیو زیادہ ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, اے انسان آخرت تیرے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. آخرت قرآن کا اثر تب ہوگا جب دل میں سے کساوت نکل جائے, اکثریت گناہ کی جب
پردے پڑ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کا اثر نہیں ہوتا. قرآن کتنا صاف دے رہا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, ان کی نظر میں دنیا کی لائف کی ویلیو زیادہ, والآخرۃ خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا کی کیا چیز ہے؟ دنیا کی خوشیاں بھی مختصر ہے, دنیا کے دکھ بھی مختصر ہے, ایک خواب کی مانند ہے اے عزیز, مگر آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. آپ دیکھیے اتنا رچ کنٹری ہے یہ, مگر 95% لوگوں پر اسٹریس کی بیماری ہے, سائیکیٹرسٹ کی طرف بھاگتے ہیں. سوچا کبھی آپ نے آخر یہ اسٹریس کیا ہے, یہ ٹینشن کیا ہے؟ آپ دیکھیے جتنا اسٹریس یورپ و امریکہ میں, جتنی سوسائڈ اس دنیا میں ہے امریکہ و یورپ میں ہے, اور کہیں نہیں ملے گی. ریزن سوچے آپ, لگژری لائف ان کے لیے, پیسہ ان کے لیے, بینک بیلنس ان کا زیادہ, بھوکے یہ نہیں مرتے. یہ اسٹریس کیا چیز ہے عزیزو؟ بس ایک جملہ اگر آپ سمجھ سکیں, حضرت ابو ذر غفاری آپ کے لیے واقعی ہدایت دیتے. حضرت ابو ذر غفاری کا جوان بیٹا مر گیا, بیٹے کی قبر پہ آ کے وہ سنہری جملہ کہا کہ کاش ہمارے دل میں اتر جائے, کاش اسے ہم لکھ دیں سنہری حروف کے ساتھ. کتنا قیمتی, کتنا کاسٹلی, ایکسپینسو جملہ حضرت ابو ذر غفاری کا. بیٹا جوان مر گیا, بیٹے جوان کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں, کیا جملہ کہتے, یقیناً امام سے درس حاصل لیا تھا, بڑے عالم تھے, بڑے متقی تھے, ابو ذر پیغمبر کے صحابی, آ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس کی نظر میں دنیا کم ہو گئی اس کے غم بھی کم ہو گئے. جس کی نظر میں دنیا کم ہو گئی اس کی پریشانیاں بھی کم ہو گئی, کیونکہ مٹیریلسٹک دنیا میں دیکھیں گے ہر ایک پہ اسٹریس ہے. یہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت سے زیادہ ایمبیشنز ہیں. مولا علی فرماتے ہیں اگر ہیپی لائف, بہترین زندگی چاہتے ہو, ایمبیشنز لمیٹڈ کر دو تو یقیناً تمہاری زندگی بہتر بن جائے گی. اب یہاں کیا ہے, نہیں حیثیت تو کم ہے مگر ڈرائنگ روم بنگلہ ویسا ہی رکھنا ہے, گاڑی ویسی رکھنی ہے. یہ دنیا کی محبت ہے, اس لحاظ سے اسٹریس ہے. اور یہ حضرت ابو ذر غفاری کا جملہ ہے کہ جس کی نظر میں دنیا کی ویلیو کم ہو گئی اس کی پریشانیاں بھی کم ہو. فرمایا بیٹا میں اس لیے نہیں غمگین ہوں کہ تم مجھ سے جدا ہو گیا, نہیں اس لیے نہیں روتا, بلکہ روتا یہ ہوں کہ تیرے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا, تو نے صحیح سوالات و جوابات دیے ہوں گے یا نہیں. اور میرا بھی کوئی دل یہ نہیں چاہتا اس دنیا میں رہو, مگر خدا نے موقع دیا ہے تو جتنا سامان سفر کا جمع کر سکوں گا آخرت کے لیے اتنا بہتر ہے, اس لیے چاہتا ہوں. امام چھٹے کے پاس اور پہلے امام کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا میں مر جاؤں, کیا ہوا؟ میرا بیٹا مر گیا, میرا باپ مر گیا, میرا. امام نے کہا تو اس لیے غمگین ہے تو نے اپنی آخرت کو بلا دیا. مرنا تو ایک امر حقیقی ہے, تجھے بھی مرنا ہے اسے بھی مرنا ہے, لیکن تو آخرت کا سامان جمع نہیں کر رہا, اس سے غافل ہے, اس لیے یہ چھوٹے سے غم تیرے لیے بڑے غم ہو گئے. اصل تو تجھے یہ غم کھانا ہے کہ جب تو مرے گا تو تو کیا لے کے جا رہا ہے, کیا سامان سفر تو نے جمع کیا. حبیب یہ دنیا جس کے لیے آپ اور ہم پریشان ہیں اس کی محبت خود سب سے بڑی قضاوت. مگر کیا اسلام یہ منع کرتا ہے دنیا میں کمائیے؟ نہیں, کمائیے, اس سے نیک کام کیجیے. ایک شخص چھٹے امام کے پاس ہے, کہا مولا میرے دل میں خواہش ہے کہ بہت سارے پیسے آ جائیں, اس سے یتیم خانہ بناؤ, اس سے میں امام باڑے بناؤ, مسجد بناؤ, مدرسے بناؤ. کیا یہ دنیا کی محبت؟ امام نے کہا نہیں, یہ تو آخرت کی محبت, یہ تو آخرت کی محبت. مگر انسان اندھا ہو جاتا ہے, شیطان اسے دھوکہ دیتا, نفس کی پرستش بڑھ جاتی ہے. مثلا کسی کے پاس پیسہ, اب نفس نے کہا جاؤ آپ کافی پیسہ کما لیے, جا کے مرسڈیز کار لیتے ہیں, پریسٹیج ہو جائے گی. اب جناب ادھر سے نفس نے حکم دیا اور صاحب پہنچے اور شو روم میں چیک پہ سائن کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اسے ضمانت ہے, گارنٹی ہے کہ یہ اس کار میں گھوم بھی سکے گا یا پہلے مر جائے گا؟ کیا ضمانت ہے؟ امام فرماتے سب سے بڑی رحمت تو یہ ہے کہ کسی کو موت کا ٹائم ہم نے نہیں بتایا, موت کی تلوار لٹک رہی ہے, ممکن ہے چیک سائن کرتے ہوئے آپ ہو جائے, کوئی ضمانت نہیں. اچھا جی کار میں گھومیں گے مگر ممکن ہے کار میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایسے بڑے بدنصیب ہم نے دیکھے, نئی نئی گاڑی لے کے کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, ضمانت ہے نہیں. مگر 10 لاکھ 20 لاکھ کے چیک پر فوراً سائن کر لیا جبکہ پتہ ہے 60-70 سال کی زندگی ہے. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے اگر $1 $1 تو اللہ کی راہ میں دے گا
تو وہ پانی نہیں ہے، ہم تجھے 70 دیں گے، آخرت کی بیگ میں وہ پیسہ پہنچ جائے گا، وہ تیرا سرمایہ ہے وہاں لگ جائے گا۔ اگر اب دنیا سے محبت زیادہ ہے، شیطان و نفس پہ ایمان زیادہ ہے، امام فرماتے جب کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو 70 شیطان اس کے ہاتھ سے لپٹ جاتے ہیں۔ تم دینا چاہے، زکات دینا چاہے، 70 شیطان ہاتھ سے لپٹ۔ بھائی شیطان کیا لپٹتے ہیں؟ یہ ٹیمپٹیشن ہوتے ہیں۔ امام ایکسپلین کریں، ارے یہ پیسہ میرا صحیح بھی جائے گا یا نہیں؟ ارے یہ لوگ جو مجھ سے چندہ مانگ رہے ہیں کہیں فرادی تو نہیں کر رہے، یہ کہیں خود بزنس تو نہیں کر رہے؟ اس طرح کے 70 امام فرماتے ہیں خیالات شیطان اسے دلوائے گا، جبکہ خدا ضمانت دے رہا، امام ضمانت دے رہا، پیغمبر، قرآن ہو، پیغمبر ہو، خدا، سب کو ہم خدا دیتے۔ وجہ کیا؟ پیسے کی محبت۔ ایسی محبت ہے کہ خدا کی بات کا انکار، قرآن کا انکار، امام کا انکار، ہر ایک کا انکار کر لیتے، یہ پیسے کی وجہ سے۔ اس لیے امام فرماتے سب سے بڑی نجاست باطنی حب دنیا۔ عزیزو یہ سب سے خطرناک مرض ہے، اس سے نجات جب تک نہ ملے گی دل نرم نہ ہوگا، جب تک دل نرم نہ ہوگا دل میں ایمان ہرگز نہ آنے پائے گا۔ پیغمبر اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پہ ایک مردہ حیوان پڑا تھا، کیڑے اس میں لگے ہوئے، بدبو نکل رہی۔ پیغمبر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کو اٹھائے؟ اللہ کے رسول کون پاگل؟ فرمایا خدا کے نزدیک کہ جو دنیا ہے، پیسہ ہے، وہ ایسا غلیظ ڈھیر، کبھی تمہارے دل میں پیسے کی محبت نہ آنے پائے۔ آپ سوچیں گے مولانا پیچھے پڑ گئے ہمارے، پیسے کی محبت، پیسے کی محبت۔ عزیز ایک آسان سی مثال دوں، دیکھیے پیسہ، دولت، یہ نعمتیں عمومی ہے، خدا نے کافر کو بھی دیا، بے غیرت کو بھی دیا، دانی کو بھی دیا، شرابی کو بھی دیا، کافر کو بھی دیا، منافق کو بھی دیا، ہر ایک دلیل سے دلیل تک انسان کو خدا نے یہ نعمت تقسیم کر دی۔ آیا نہیں؟ پیسے میں ملینر وہ ملیں گے جو دنیا کے غلیظ ترین انسان، فرعون، نمرود، یزید، اس سے بدتر شمر، مثال یہ، یعنی یہ پیسہ اگر بڑی نعمت ہوتی، خدا کی نظر میں اس کی ویلیو ہوتی تو خدا ہرگز نہ دیتا۔ یہ نعمتیں عمومی ہے، یہ خدا کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، جس کے لیے تو زندگی برباد کر رہا ہے وہ چیز تو ہر ایک کو خدا دیتا، مگر وہ چیز تو تلاش کر جو خدا فقط اپنے محبوبوں کو دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ دعا ہے، وہ ذکر کی لذت ہے، وہ یقین ہے کہ تیری آنکھوں سے پردے ہٹ جائے تو اپنے امام ضمانت کی زیارت کر سکتا۔ یہ اصل چیز، یہ خدا ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ خدا مخصوص لوگوں کو دیتا۔ ایسا تو وہ گندے سے گندے لوگوں کے پاس بھی ہوتا جن کا نام ممبر سے نہیں دیا۔